یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشبودار عطروں میں اس کا شمار ہے، بلکہ دنیا کے خوشبودار عطروں میں سے بھی زیادہ خوشبودار یہ آپ کا پسینہ ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب کوئی بیمار ہوتا تو اس میں سے 2-4 قطرے جو ہے کسی پانی میں ڈال کے اس کو پلا دیتے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر سے مس کیا ہوا کوئی بھی، چاہے وہ پانی ہو یا کہ کوئی اور چیز ہو، اس سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے۔ لیکن جہاں ثبوت نہ ہو اس سے تبرک حاصل کیا جائے یا اس کو نبی کی طرف منسوب کیا جائے، یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو نبی کے اوپر الزام لگانے کا جتنا بڑا گناہ ہے، وہ گناہ ان لوگوں کا بھی ہے جو بغیر ثبوت کے اس کو شامل اس معاملے میں شامل کرتے ہیں۔ بہرحال تو آثار مبارک کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کا ہمیں یقینی ثبوت چاہیے کہ یہ چیز واقعتاً محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آثار مبارک کا تعلق نبی کے ساتھ۔ اب یہاں جو ذکر جو مل رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ نبی کے ساتھ ہے، موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ہے، نہ کہ کوئی اور جو ہے صالحین یا کوئی اور جو ہے اللہ والوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ہمارے پاس آثار مبارک رسول اللہ کا بھی ہے، آثار مبارک حسین کا بھی ہے، آثار مبارک پیران پیر کا بھی ہے، آثار مبارک جعفر صادق کا بھی ہے، پتہ نہیں کس کس کا جو لوگ جو ہے نام لے کر آثار مبارک جو ہے رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ سب وہ لوگ ہیں، اگر ان کا اگر آثار مبارک اگر ہونا تھا تو ابو بکر کا آثار مبارک کدھر ہے؟ عمر کا آثار مبارک کدھر ہے؟ عثمان علی کا کدھر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے سب سے قریبی صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سے کس کا آثار مبارک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممکن ہے، لیکن اس کا ثبوت چاہیے۔ بال کا بھی ممکن ہے، امکان ہو، اپنی جگہ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ثبوت چاہیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے بال منڈوائے تو آپ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بال آپ نے دیے تاکہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، اس کا ثبوت ہے۔ لیکن سوال یہ کہ جہاں تقسیم کیے گئے اس عرب کے اندر تو کہیں ایک بال نظر نہیں آ رہا آپ کو، اور پورے بال اڑ کے جو انڈیا پاکستان میں آ گئے۔ ہاں، اگر آپ پوچھیں تو پھر آپ وہاں بھی پوچھیں تو آپ کافر۔ پھر جہاں تقسیم کیے گئے وہاں ایک بال نہیں، کدھر گئے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم کروانا خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی آپ کے جسم کی چیز یہ بابرکت ہے، یہ بابرکت ہے۔ تو آثار مبارک کا ایک دم جو لوگ انکار کر دیتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بات صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ اس کی عظمت اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ چھان بین کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، یہ چیز بھی اپنی جگہ غلط ہے، بلکہ اس میں تہمت والا معاملہ اس میں درپیش ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فلما فصل طالوت بالجنود، جب آگے طالوت اب بادشاہ ہو گئے اس قوم کے، تو اپنے لشکر کو لے کر چلے۔ اب ان کے ساتھی واقعی جنگجو ہیں، واقعی صبر والے ہیں، واقعی جو بات ماننے والے ہیں، امیر کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں، پہلے اس کی آزمائش ہو جائے پھر آگے چلے۔ یہ نہیں کہ جو ہے پورے کچرے گڑے کے ساتھ چلے، کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے، یہ نہر جو ہے اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک نہر ہے، کہا کہ ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر کے سلسلے میں اللہ تمہیں آزما رہے ہیں۔ ایک آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ساتھ نہ چلے۔ جس کو چلنا ہے یہ وہ شخص ہوگا جو اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اجازت اگر ملے تو پھر ایک گھوٹ، ایک چلو پانی، اس سے زیادہ نہیں۔ فمن شرب
منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اسے نہیں چکے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں جو ایک چلو پانی اگر اپنے ہاتھ سے لے لے اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن جو باقاعدہ پی لے وہ ہم میں سے۔ دھوپ، پیاس، گرمی اور پھر سفر، تھکن اور آزمائش، اور یہ قوم کون سی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، بنی اسرائیل، یہ ناشکری قوم۔ تو فشربوا منہ، سب پی گئے، الا قلیلا منہ، سوائے چند لوگوں کی۔ ہزاروں کا لشکر چلا اور پینے والے ہزاروں کی تعداد میں، اور نہ پیے جو نہیں پیے وہ لوگ کون تھے، چند لوگ تھے۔ اب یہ چند لوگ کے بارے میں روایتوں میں بات آتی ہے کہ لوگ 300 یا اس سے کچھ زیادہ تھے، اور بعض روایت میں بات بھی آتی ہے جنگ بدر کی جو تعداد جو تھی وہ یعنی طالوت کے جو یہ اصحاب تھے، طالوت کے جو جنگجو جو تھے، جو اس جنگ میں جو شریک تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان کی تعداد بھی وہی تھی، یعنی 300 یا سے کچھ زیادہ۔ اور جنگ بدر کی جو تعداد جو تھی عام طور پر مشہور ہے 313، لیکن صحیح روایت کے اعتبار سے 314۔ تو اسی اعتبار سے ان کی تعداد بھی اسی کے لگ بھگ رہی۔ تو اب یہ جب آگے بڑھتے ہیں، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب یہ آگے جب بڑے، دیکھا کہ عمالقہ بڑی کثیر تعداد میں بھی ہیں اور بڑے جو ہے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، اور بڑے ان کے ساتھ اسلحے بھی ہیں، تو اب اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر بعض لوگ جو ہے کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، اور ان کے لشکر کا جو امیر، جو کمانڈر جو تھا وہ کون تھا، جالوت تھا۔ یہاں طالوت، وہاں جالوت۔ تو کہا کہ جالوت کے لشکر سے ہم کیسے لڑیں، ہماری تعداد دیکھو، اتنے ہزار میں تو ہم آئے تھے، سب جو پیچھے رہ گئے، سب پانی پی کے وہیں رہ گئے، اور ہم جو بغیر پانی پیے ہوئے آئے اب جو ہے ہمارا خون یہ لوگ پیئیں گے، یہ کیسا انصاف ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا یقین تھا کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سے ملاقات کا جن کو یقین تھا، مطلب جو قوی ایمان والے تھے، اب ان کا ایمان بولنے لگا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی مٹھی بھر فوج بڑی بڑی افواج پر اللہ کے حکم سے فتح پا گئی ہے۔ ہم مٹھی بھر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ لوگ بڑی تعداد میں، لیکن اللہ اگر چاہے تو ہم فتح پائیں گے۔ یہ ایمان، اور یہی وہ چیز ہے جو جنگ بدر کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ایمان والے 300 کی تعداد میں، 2 گنا زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان والوں کے دل کے اندر جو یقین راسخ تھا، جو اللہ پر جو توکل تھا، یہ توکل یہ انہیں ان پر کامیاب کر گیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو ان کی قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، یہ اس کی وہ ایمان کی برکت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے اسباب کی بنیاد پر فتح نہیں پاتے، ایمان والے ایمان اور توکل کی بنیاد پر اللہ انہیں فتح نصیب فرماتے ہیں۔ اور جہاں ایمان نکل جائے، ادھر بھی بے ایمان ہے، ادھر بھی بے ایمان ہے، ادھر بھی جو شرک کرنے والے ادھر بھی شرک کرنے والے ہیں، اب یہاں پر زبانی ایمان کا جو جمع خرچ ہے یہ کام نہیں دے گا۔ اب وہاں پر جو چیز کام دے گی کہ اسباب، اب اسباب میں کون زیادہ، اب اسباب میں دونوں اگر برابر ہیں تو پھر وہاں پر ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کے جو ہے ان کا علم، ان کا عقل، یہ اسباب وہاں پر کام آئیں گے۔ لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جو زیادہ جو ہے، جس کے پاس جو اسباب ہوں گے، جس کے پاس ہتھیار ہوں گے، جس کے پاس فوج ہوگی، وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو آج کے جو حالات ہیں وہ وہی ہیں، ایمان والوں کے پاس ایمان نہیں، ایمان والوں کے پاس ایمان غائب، اور ان کے مقابل میں جو کافر ہیں ان کے پاس اسباب ہیں، اور ایمان والوں کے پاس نہ ایمان ہے نہ اسباب ہے۔ تو غلبہ کس کا ہے؟ بے ایمان لوگوں کا، کافروں کا، اس لیے کہ اسباب میں وہ لوگ آگے ہیں۔
لیکن جہاں ایمان راسخ ہو جائے، جہاں پر توکل جو کامل اگر ہو، تو پھر وہاں پر آپ کے پاس اسباب چاہے کچھ نہ ہوں، لیکن اللہ آپ کے لیے فرشتوں کو نازل کرتے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر میں جو فرشتے نازل ہو گئے وہ مفلوج نہیں ہو گئے، وہ لوگ بیکار نہیں ہو گئے، بے طاقت نہیں ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو ہے فرشتوں کی تعداد خلاص کچھ نہیں ہے، اب کمزور ہو کے بیٹھا، ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ وہی اللہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو مدد کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، آج بھی وہی اللہ موجود ہے، وہی فرشتے موجود ہے، اللہ کے پاس وہی طاقتیں ہیں، لیکن ان طاقتوں کو کھینچنے والی جو ہماری ایمانی قوت ہے یہ نہیں ہمارے پاس۔ اگر یہ قوت اگر آ جائے تو پھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی مٹھی بھر جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے غالب کیا، بڑی بڑی افواج پر یہ اللہ کے حکم سے لوگ غالب ہوئے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں۔ جم جان، صبر کیا ہے؟ جمنا، اور صبر کیا ہے؟ جم جانا۔ اللہ کی اطاعت پر آپ جم جائیں، نفس کی خواہشات کے خلاف اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو آپ چٹان کی طرح مضبوط کر دیں، یہ جم جانا، یہی صبر ہے۔ تو اور دشمن کے مقابلے میں جم کر لڑنا، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جب ان کا جب یہ آگے بڑھے، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو صرف اپنے بل بوتے پر نہیں، وہاں پر دعاؤں کے ساتھ، ربنا افرغ علینا صبرا، یہ دشمن سے جب مٹ بھیڑ ہو تو یہ دعا بڑی ہی کارگر ہے، مجرب ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمیں صبر سے نواز، یعنی ہمیں جما دے، ہمیں مضبوط کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو تو ثابت کر دے، ثابت قدم کر دے ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں نصرت عطا کر، ہمیں ان کے خلاف مدد کر، فہزموہم باذن اللہ۔ ابھی دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، دونوں لے کے چلنا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ لوگ ہار گئے، دشمن قوم مغلوب ہو گئی۔ وقتل، ہوا کیا؟ قتل داؤد جالوت۔ اب یہاں داؤد کا ذکر آ رہا ہے۔ داؤد کون تھے؟ یہ طالوت کے فوج کے ایک عام فوجی تھے۔ بعض روایات میں، اسرائیلی روایت میں بات آتی ہے کہ جالوت نے یہ کہا کہ یہ طالوت نے اپنے فوج کے اندر اعلان کیا کہ جو بھی آگے بڑھ کر جالوت کے سر کو کاٹ لے گا وہ میرے بعد بادشاہ ہوگا، بادشاہت میں اس کو سونپ دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، اس اسرائیلی روایات میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کہ میری بیٹی کا نکاح میں اس کے ساتھ کر دوں گا، ان کا داماد بھی بن جائے گا اور میرے بعد وہ وارث بھی ہوگا بادشاہت کا۔ تو داؤد علیہ السلام یہ آگے بڑھتے ہیں اور جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، جالوت کا سر کاٹ لیتے ہیں۔ تو وآتاہ اللہ ملک، تو بادشاہت اللہ ان کو عطا کرتے ہیں، اور سبب کون ہے؟ کہ جالوت کی وراثت ہے۔ والحکمہ، اللہ نے انہیں علم و فہم بھی دیا تھا، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنی مرضی سے اللہ نے انہیں علم سے بھی سرفراز کیا تھا۔ تو اس طرح داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے، اس کے بعد اس واقعے تک نہیں، اس واقعے تک ایک عام فوجی، اس کے بعد انہیں نبوت بھی انہیں ملی اور بادشاہت بھی انہیں ملی۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، پھر وہ نبوت کا اور بادشاہت کا سلسلہ پھر چل پڑا۔ ولولا دفع اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، بعض کو بعض کے ذریعے سے اگر اللہ ہٹاتے نہ رہیں تو پھر زمین فساد سے بھر جائے گی، ورنہ ایک ہی کو اللہ طاقت دے دے، ایک ہی قوم کو، اور وہ زمین پر دندناتی رہے، اپنے ظلم و ستم سے لوگوں کو پیستی رہے، تو ہوگا کیا؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مدت رکھی، بعض کو بعض سے اللہ ہٹاتے رہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہ نظام اللہ کا چلتا رہے گا، ورنہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مخلوق پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ
واقعہ اور اس کا بیان کرنا، یہ عرب کو نہیں معلوم تھا یہ واقعہ، نہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بیان کیا اور نبی کو علم دیا۔ پچھلی قوم کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل بنائی۔ ایسے کئی واقعات، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا یوسف کے اندر۔ پھر کیا فرمایا شروع میں کہ ہم آپ پر نحن نقص علیک، ہم آپ پر قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے، آپ کو نہیں بتاتے۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات کو اللہ بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ نبوت کی دلیل کے طور پر کہ یہ کون ہے، یہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے معاملات کو، اس کو تو پتہ بھی نہیں، نہ اس کے آباء و اجداد کو پتہ تھا، نہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پتہ تھا۔ اب یہ جو بیان کر رہا ہے یہ در حقیقت یہ بیان اس کی طرف سے نہیں بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو پچھلی قوموں کا بھی وہ مالک تھا، وہ عالم ہے، اور آنے والے واقعات کا بھی وہی مالک ہے، وہی عالم اور خبیر ہے۔ تو لہٰذا اس خبیر اور اس علیم کے ذریعے سے یہ بیان کردہ یہ حالات ہیں جو نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلیل کے طور پر بیان کیے گئے، اور رہتی دنیا تک اس قرآن کو اللہ نے رکھ دیا، اس کے اندر ان حالات کو، ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ کی حفاظت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے توکل کو بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر دے، اور ہمارے یقین کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے، اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ اور راسخ کر دے، اور محمد رسول اللہ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک